یہ سارے جتنے واقعات اور فرقے بعد میں پیدا ہوئے، سچے بھی اور سچ سے ہٹ کر بھی، یہ ساروں کو نکال دو، باقی اسلام بچ جائے گا۔ فرقے نکال دو، جو بچ گیا اسلام ہے۔ آخر میں کون سی چیز بچ جائے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدینہ شریف سے مکہ شریف، یہ دو بچ جائیں گے۔ ہاں، لا الہ الا اللہ مکہ ہو گیا اور محمد رسول اللہ مدینہ ہو گیا، یہ دو چیزیں بچ جائیں گی، یہی اسلام ہے۔ اور اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ پھر آگے ادھر سے ہو کے آئیں، ادھر سے ہو کے آئیں، اب بس آپ وہاں پہنچنے کی بات کرو، کلمے کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ، یہ بس کافی ہے۔ باقی یہ جھگڑا جتنے بھی ہیں نا ماضی کے حوالے، یہ سارے لا علمی کے جھگڑے ہیں۔ آپ تو کہیں نہیں تھے نا جنگ میں، کہ جب وہ جنگ ہو رہا تھا بالا کوٹ کا، آپ لوگ تھے وہاں پر؟ آپ نہیں تھے۔ پانی پت کی پہلے لڑائی میں آپ تھے؟ آپ نہیں تھے، اب کتاب میں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی مطلب کربلا میں آپ لوگوں میں کوئی تھا؟ اگر کوئی تھا تو مجھے بتا دو۔ آپ لوگوں میں کوئی نہیں تھا، مجھے پتا ہے۔ آپ لوگ بیان اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہو واقعہ، اس لیے یہ خیال کرو کہ آپ نے واقعہ دیکھا نہیں ہے، آپ نے واقعہ سنا ہے، اور سننے کا تصدیق آپ کے پاس نہیں ہے۔ جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے درویش، اللہ تعالیٰ کے ولی، اور ایک بہت ہی بزرگوار شخصیت ہے، اور یہ وہی پیغام ہے جو پیغام علامہ محمد اقبال ہوں یا ہمارے اکابرین ہوں جو ہماری امت میں گزرے، وہ یہی دیتے رہے کہ ہمارا جو کامن پیشن ہے، جو واحد جذبہ جس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ کلمہ ہے۔ علامہ محمد اقبال کے بھی اس کے اوپر اشعار موجود ہیں کہ جب ہمارے نبی ایک ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، اور ہماری کتاب ایک ہے، تو مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پورے کلپ کے اندر یہی میسج دے رہے ہیں کہ ہمارا جو کامن پیشن ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری محبت جو ہے، ہمارا ایمان، ہمارا یقین، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کامن پیشن کو اپنا لیجئے اور فرقوں سے دور ہو جائیے۔ اور جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ اس وقت آپ اس کو حق پر سمجھیں یا کسی کو ناحق پر سمجھیں، اگر ہم ان تین باتوں پر اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور دعائیں مانگیں اور قرآن پر عمل کریں، تو ہم اللہ کی رسی کو پکڑ سکتے ہیں اور فرقوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ جمل ہو، صفین ہو، کربلا ہو، یہ جو جنگیں ہیں، ان کے ذریعے سے اگر آپ تعین کریں گے حق کا اور باطل کا، تو کہیں نہ کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں، کیونکہ آپ نے یہ سنی ہے۔ یہ آپ اس جنگ کے وقت تھے نہیں یہاں پر موجود، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے پاس علم ہے، اور علم جو ہے اس میں اختلاف ہونے کی گنجائش ہے، اور اگر ہم اس علمی اختلاف میں پڑ گئے تو اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ ہم دین کو فالو نہ کر پائیں اس کی ٹرو سپرٹ میں اور اس کی اصل روح کے مطابق۔ یہی وہ پیغام ہے جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس ویڈیو میسج میں دینا چاہتے ہیں کہ سنے ہوئے علم کے اوپر اختلاف کرنا لا علمی ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی کسی بھی فساد اور کسی بھی طرح کے فتنے سے بچائے کہ ہم آپس میں جھگڑ پڑیں، اور اللہ تعالی ہمیں آپس میں اتحاد اور آپس میں اتفاق عطا فرمائے، تاکہ امت ایک کامن پیشن کے اوپر جڑ جائے اور اکٹھی ہو جائے، اور سنے ہوئے علم کی بنیاد کے اوپر کہیں ہم اپنی اس امت کو پارا پارا نہ کر ڈالیں۔